نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ جمعہ یہ مسبحات میں بھی شمار ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ جمعہ کو اس لیے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، جمعہ پڑھنا فرض ہے، ہر ذی شعور پر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ نہ پڑھنے والے کو سخت وعید ہیں۔ جو بندہ مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو بندہ مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، جمعہ نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو توفیق نہیں دیتا پڑھنے کی۔ تو اس لیے یہ گریز کیا جائے کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں، باقی نمازیں جو ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ ادا کریں، وہ باقی فرض نمازیں جو ہیں، اور جمعہ کی نماز جو ہے اس کو بھی اپنے وقت پہ یہ جو ہے ادا کریں، اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت ہی وعید ہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں پر۔ اس لیے جمعہ پڑھنے کا خاص اہتمام کریں، غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور کوئی خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگا کر جمعہ پڑھنے جائیں۔ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی جمعہ پڑھنے مسجد میں جائیں۔ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ جب آپ جمعہ پڑھنے جائیں تو کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے 2 جمعہ کے درمیان والے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ تو کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ کریم آپ کے 2 جمعہ کے درمیان والے سب گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ یعنی اتنی فضیلت ہے نماز جمعہ کی نماز پڑھنے کی کہ آپ جو ہے اس کو پہلے اچھی طرح غسل کریں، پھر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، کوئی خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائیں۔ پھر اول وقت میں یعنی جب جلدی سے جلدی جو ہے آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، پھر جا کے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، تو خوب تسلی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کریں۔ یہ بہت بابرکت دن ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں جو بھی دعا آپ جائز دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن خوب جو ہے درود شریف پڑھا کریں۔ یہ کم از کم جو ہے جمعرات کی رات سے لے کے جمعہ کی شام تک کم از کم 1000 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو وہ بہت بہتر ہے، لیکن کم از کم جو ہے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ تو درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا خوب اہتمام کیا کریں۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے بارے میں بہت حدیث ہیں، ویسے تو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن جمعرات کی رات سے لے کے جمعہ کی شام تک خوب اہتمام کرنا چاہیے درود شریف پڑھنے کا۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو، سب کو یہ تلقین کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جمعہ کے دن درود شریف پڑھا جائے۔ یہ بہت مبارک دن ہے۔ اس دن میں جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے،
اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور گھر والوں کو بھی کہیں۔ تو ایک جگہ پہ میں نے ایسے بھی پڑھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف ہے، جب آپ عصر کی نماز جو ہے وہ فرض نماز سے فارغ ہوں تو جو ہے آپ سلام پھیرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 80 سال کے گناہ معاف۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن میں جو ہے درود شریف پڑھنے کی، کہ 80 سال کی آج کل کسی کی عمر نہیں ہے 80 سال، تو 80 سال کے گناہ معاف، یعنی کہ ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے درود شریف، مصلی پہ بیٹھے رہیں اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت چھوٹا سا درود شریف ہے، اس کو 80 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مصلی پہ بیٹھے رہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے یہ 5 منٹ جو ہے آپ کے نہیں لگیں گے، تو 80 مرتبہ اس درود شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 80 سال کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ اس دن کو خاص جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کریں، اس دن میں خوب جو ہے تیاری کریں اللہ کی عبادت کے لیے، سورہ کاف پڑھا کریں، اور جو بندہ سورۃ کاف پڑھتا ہے جمعہ کے دن تو آئندہ جمعہ تک اور اس سے بھی 2 دن زیادہ جو ہے اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ چلتا پھرتا بھی نور میں ہے، اسی نور میں وہ رہتا ہے، اور اسی نور میں اس کا ٹائم گزرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے سورہ کاف پڑھنے کی جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس کو خوب انجوائے کریں۔ انجوائے اس لیے کریں کہ عبادت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ، اس طرح اس کو انجوائے کریں۔ تو برے کاموں میں اس کو جمعہ کے دن کو جو ہے وہ صرف نہ کریں، اچھے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، اللہ کو یاد کرنے کے کاموں میں، اللہ سے دعائیں کرنے کے کام میں اور درود شریف پڑھنے میں جمعہ کا دن جو ہے وہ گزاریں۔ بہت ہی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی۔ حدیث ہے اس کے بارے میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ حدیث ایک اور ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ نے وہی 2 صورتیں پڑھیں، 2 صورتیں پڑھیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے ان صورتوں کی جمعہ کے دن، اس کا خوب اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب ہے، یعنی جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو 11 مرتبہ پڑھیں تو یہ بے پناہ ثواب حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو کر اس کے نامہ مال میں 10 گنا نیکیاں جو ہے اس کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ جو ہے پچھتائے گا کہ مجھے ایک نیکی کہیں سے مل جائے۔ تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کو خوب جو ہے نیکیاں کمائیں اور اچھائی کے کام کریں، خوب اللہ سے لو لگا کے رکھیں، اللہ کے ساتھ دوستی کر کے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ کمانے کی کوشش کریں۔ یہ صورت فریقین میں نعت فاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے،
لہٰذا اگر کسی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو کسی ایک کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں ناتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو ہر جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور دوسرے کو بھی پلائے۔ یعنی اگر بیوی پڑھتی ہے تو پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لے اور اپنے شوہر کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ میاں بیوی میں اگر نااتفاقی ہے تو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لے۔ اگر بیوی پڑھتی ہے تو شوہر کو بھی پلا دے، اگر شوہر پڑھتا ہے تو بیوی کو بھی پلا دے۔ انشاءاللہ آپس کی ناراضگی جو ہے دور ہو جائے گی اور اللہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کا معاملہ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو میاں بیوی کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑی ناراضگی ہے۔ شیطان کے سب عملوں میں سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروانا، کیونکہ میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو جو ہے چھوٹا سا عمل ہے، اگر کسی کو یہ معاملہ درپیش ہے تو یہ چھوٹا سا عمل کر کے اللہ سے جو ہے وہ برکت حاصل کرنا چاہیے، اور اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ جمعہ کے دن 3 مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد اور پانی دم کر کے پینا ہے، اور اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، اللہ انشاءاللہ صلح کا معاملہ کرے گا۔ پابند وقت بننے کے لیے، یعنی کسی بندے کو پابندی وقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، یعنی اس سے پابندی نہیں ہوتی کسی چیز کی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، تو پابند وقت بننے کے لیے سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس میں وقت کی پابندی ہوگی، وقت کی پابندی ہو جائے گی، ہر کام جو ہے وہ وقت پہ کرنے کا پابند ہو جائے گا اور وہ نماز پڑھنے میں بھی پابند ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کا دل نہیں لگتا نماز میں، تو جب ساتھ میں آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو میرا رب کریم ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پابند وقت بنا دے گا آپ کو۔ ترقی رزق کے لیے آج ہر بندہ پریشان ہے، رزق کے حصول کے لیے ہر بندہ پریشان ہے۔ ترقی رزق کے لیے سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 دن تک پڑھیں۔ جس کو روزی کی مشکل ہے، روزی کی تنگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ رکے ہوئے کام اور بند کام جو ہیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اور اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اس کو آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 41 دن پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعائے خیر مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں۔ تہجد کا وقت بہت افضل وقت ہے، تو اس کو پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ساری حاجات میری اور آپ کی پوری کرے گا۔ تو عمل کی ضرورت ہے محترم ناظرین، عمل کی ضرورت ہے، بات بنتی ہے عمل سے۔ باتیں جتنی مرضی کرتے جائیں، جب تک ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ بات نہیں بنے گی۔ اور صدق دل سے، نیک نیتی سے کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں نے اتنے دن کیا تو کچھ نہیں ہوا۔ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہمارا آقا ہے، ہم غلام ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، وہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہے اس سے مانگتے رہنا، اس سے التجا کرتے رہنا، وہ کب نوازے وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی بات جو ہے وہ سنتا ہے، ہر بندے کی بات سنتا ہے، ہر بندہ اس کے لیے بہت اہم ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے۔
کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں بندہ مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے، سب بندے اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ ہماری شاہ رخ سے بھی نزدیک ہے۔ بات صرف ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی، اس کے ساتھ جو ہے معاملات کرنے کی، اس سے مانگنے کی۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کسی کے پاس جانا ہو تو کوئی لوگ ملنے ہی نہیں دیتے کسی بڑے کے پاس۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں 5 دفعہ دن میں اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی بات سنتے نہیں ہیں، ہم اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر بابے فقیروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں جو ہمارے سب سے نزدیک ہے اور ہماری سنتا بھی ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، اس کو اپنی مصیبت نہیں بتاتے، اس کو اپنا دکھ بیان نہیں کرتے۔ تو جو بھی مانگنا ہو اپنے کریم رب سے مانگیں، اس سے التجا کریں، تہجد کے ٹائم اٹھیں، وہ ٹائم اللہ کا بہت محبوب ٹائم ہے، اسی ٹائم میں سب لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ بھی وہ ٹائم اٹھ کے رات کو اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے التجا کریں، اس کو اپنی تکلیفیں بتائیں، اس کو بتائیں مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تکلیفیں جو ہے سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔